عزیز ناظرین، معیاری اردو میں آپ تمام کا صمیم قلب سے خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں آپ نے سیکنڈ سیمسٹر کے نصاب اور پیٹرن کو سمجھا تھا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ باقاعدگی سے آغاز کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے نصاب میں شامل حصہ اول منصورات میں حصہ ایک جو ہے خط، اسے آج ہم لوگ دیکھیں گے، جس میں خط میں شامل ہے مرزا غالب کا خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام۔ اس کی قیرت کو آج ہم لوگ دیکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ خط کے حصے سے آپ کے امتحان میں کون سا طویل سوال آ سکتا ہے، اس سوال کے جواب کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ہم لوگ اس خط کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کی وضاحت کو اس ویڈیو میں آپ کے لیے قیرت اور مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کے بعد پھر امتحانی سوال و جواب کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب سے ساجھا کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسے میں آپ کی محبت سمجھتا ہوں، اپنی محبت نچھاور کریں، میں محنت کروں گا، مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، جس میں میں مرزا غالب کا خط مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام جو ہے اس کی قیرت کرنے والا ہوں، اور اخیر میں مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں اسے نمبرنگ دے کر کے لکھ لیجئے تاکہ بعد میں جب آپ اس سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب آپ خط کو سمجھ جائیں گے تو خود بخود خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مرزا غالب کا خط بنام مرزا ہرگوپال تفتہ، انتخاب از اردو معلی، شنبہ 13 نومبر 1858 عیسوی۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا اب تک جیتا ہوں اور اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی معلوم نہیں۔ مرزا حاتم علی صاحب مہر کی جناب میں میرا سلام کہنا، اور یہ میرا شعر میری زبان سے پڑھنا، شرط اسلام بود ورزش ایمان بالغیب، اے تو غائب زا نظر مہر تو ایمان من است۔ تمہارے پہلے خط کا جواب بھیج چکا ہوں کہ اس کے 2 دن یا 3 دن کے بعد دوسرا خط پہنچا۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اس کا نام عیش ہے۔ تمہاری توجہ مفرط بطرف شعر و سخن تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے، اور بھائی یہ جو تمہاری سخن گستری ہے، اس کی شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے۔ میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گیا ہوں، مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں سے 1.5 شعر یعنی ایک مقطع اور ایک مصرع یاد رہ گیا ہے۔ سو گاہ گاہ جب دل کو الٹنے لگتا ہے تب 10-5 بار یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ اے مرگے ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریز کی قوم میں سے
جو ان روس یا کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، اس میں کوئی میرا امیدگاہ تھا، اور کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست، اور کوئی میرا یار، اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کو زست کیوں کر نہ دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، تو یہ آپ نے دیکھا مرزا غالب کا خط مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کی قیرت کو۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح قیرت کریں گے، مشکل الفاظ کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اب آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے، ان معنوں کو آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے، حاشیے میں لکھ لیجئے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب ہم لوگ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اس کی وضاحت کو، ٹھیک ہے؟ جب وضاحت دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ امتحانی سوال کے نمونوں کو دیکھیں گے، اس کو حل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ مشکل الفاظ کے معنوں کو۔ میں سمجھا دیتا ہوں ایک بار۔ شنبہ سنیچر کو کہتے ہیں، اس کو شنبہ نہیں پڑھنا، نون کو میم کی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی نون کے بعد بے آئے اور نون جو ہے ساکن ہو تو اس کو میم پڑھا جاتا ہے، شنبہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ جیوگرافی میں ممبا پڑھے ہوں گے، ممبر ہے نا؟ تو اسی طرح سے اس کو شنبہ پڑھنا ہے۔ شنبہ کے معنی سنیچر۔ تلخ نوائی یعنی کہ کڑوی باتیں، ایسی باتیں جو آپ کو سن کر کے اچھی نہ لگے، ہے نا؟ جلی کٹی باتیں۔ بندہ پرور، بندہ پرور کہتے ہیں غلام پر مہربانی کرنے والے کو یا رحم کرنے والے کو، جو غلام کو پالتے ہیں، ایسے لوگوں کو بندہ پرور کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ بندہ پرور ایک خطاب کرنے والا بھی لفظ ہے، یعنی کہ جیسے ہم لوگ آپسی گفتگو میں سر کہتے ہیں نا، انگریزی میں کسی کو سر، لارڈ، یور گریس، اس طرح سے، تو اردو میں ہم لوگ بندہ پرور کہتے ہیں خطاب کرنے کے لیے۔ ایک لفظ قبلہ کا بھی آتا ہے، تو اسی طرح بندہ پرور بھی ہے۔ جیسے اپنے دوست کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ پرور آج آپ نے کون کون سے کام انجام دیے، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ پرور دوست کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ دوست قدیم، دوست قدیم کہتے ہیں پرانے دوست کو، بچپن کے دوست کو، جس کو ہم لوگ لنگوٹیا یار کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے دوست کو دوست قدیم کہتے ہیں۔ شغل کے معنی ہے کام کے، کام، ٹھیک ہے؟ کام، اس کے بعد کام کاج بولتے ہیں، اس طرح سے ملازمت وغیرہ، مصروفیت۔ ذوق، ذوق کے معنی ہے دلچسپی۔ دلچسپی یعنی کہ دیکھیے، جب کسی کام کی حقیقت اور اصلیت کو آپ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ذوق، ٹھیک ہے؟ توجہ، دیکھیے یہ جو مفرط کا لفظ ہے نا، اس کو مفرط بھی پڑھا گیا ہے، مفرط یا مفرط، ٹھیک ہے؟ مفرط کے معنی ہے حد سے زیادہ، توجہ مفرط یعنی کہ حد سے زیادہ توجہ، ٹھیک ہے نا؟ شرافت کے معنی نیک یا اچھائی۔ نفس کے معنی ذات ہے، یہاں پہ جو خط میں نفس کا مطلب لیا گیا، ایسے تو نفس کے معنی دم بھی ہے، سانس بھی ہے، روح بھی ہے، پھونک بھی ہے، ہوا بھی ہے نا؟ لیکن یہاں پہ ذات لیں گے، ہماری جو اپنی ذات ہوتی ہے، سیلف، انگریزی میں اس کو سیلف کہیں گے، ہے نا؟ شرافت نفس یعنی کہ نیک فطرتی، نیک طبعی، نیک سیرت، ٹھیک ہے؟ حسن طبع یعنی کہ مزاج کی خوبی، طبع کے معنی مزاج اور حسن کا معنی خوبی، مزاج کی خوبی۔ سخن گستری، سخن گستری کے معنی ہے شاعری، شاعری کو سمجھنا، شاعری کو سمجھنے کی صلاحیت، سخن گستری۔ نام آوری، نام آوری کے معنی ہے شہرت، ٹھیک ہے؟ شہرت۔ روش، روش معنی طور طریقہ، عادت، ٹھیک ہے؟ اسلوب، تو طور طریقہ کا لفظ آپ لیجئے، عادت۔ مقطع، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی سوال ہے، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے۔ مصرع، شعر کی ایک اکائی، یعنی کہ ایک شعر جو ہے دو جملوں میں ترتیب پاتا ہے، ایک اوپر بھی جملہ ہوتا ہے، ایک نیچے میں جملہ ہوتا ہے، تو پہلے جملے کو مصرع اولا، دوسرے جملے کو مصرع ثانی، یعنی کہ پہلا مصرع دوسرا مصرع، یعنی دو مصرے مل کر کے ایک شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصرع سمجھ گئے؟
शेर का एक हिस्सा जो है वो एक मिसरा कहलाता है। गाह गाह माने कभी कभी, मर्गे नागहां बेवक्त मौत या अचानक आ जाने वाली मौत, उसको मर्गे नागहां कहते हैं। बेरौनकी यानी कि चहल पहल की अदम मौजूदगी, यानी कि जब आपके पास चहल पहल ना हो, उदासी हो, सन्नाटा हो, तन्हाई हो, तो उसको बेरौनकी कहते हैं। रूसिया यानी कि कमबख्त, ये जलील लोग को कहते हैं, खताकार गुनहगारों को रूसिया कहते हैं। उम्मीदगाह यानी कि जिससे कोई तवक्को हो, आपको जिससे तवक्को हो उसको आप उम्मीदगाह कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको तवक्को है कि आपका दोस्त आपको 100 रुपये देता है, तो उस दोस्त को आप कह सकते हैं कि ये मेरा उम्मीदगाह है। उसके बाद शफीक, शफीक यानी शफकत करने वाला, यानी मोहब्बत करने वाला। मुराद ये है दोस्त, दोस्त को आप शफीक कहते हैं, मुखलिस कहते हैं, इस तरह से। मातमदार यानी कि जो मातम करे, सोगी, मातम करने वाले को मातमदार कहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है ज़िस्त, ज़िस्त के मानी ज़िंदगी। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आज आप इस वीडियो में आपकी निसाब में शामिल पहला हिस्सा ख़त, मिर्ज़ा गालिब का ख़त मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है, उसकी क़ीरत और मुश्किल अल्फाज के माना देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ख़त की क़ीरत इसी तरह करेंगे और अब हम लोग अगली वीडियो में इस ख़त की वजाहत और ख़ुलासे को देखेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके इम्तिहान में कौन सा सवाल आ सकता है, उसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सके, और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।